بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ میں بہت زیادہ لمبی تمہید کا قائل نہیں ہوں، چونکہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے لمبی لمبی تقریریں سنیں، اور جو ویڈیو کے شروع میں بہت لمبی ڈیمونسٹریشن ہوتی ہے اس پہ اپنا وقت ضائع کریں۔ اس لیے میں شارٹلی ایک چھوٹی سی ڈیمونسٹریشن دوں گا تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہاں پہ آپ کو کس طرح کی ویڈیوز ملنے والی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا تعارف کروا دیتا ہوں کہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے اس کی گرامر، اور دوسری چیز ہوتی ہے اس کی ووکیبلری، جسے کہا جاتا ہے ذخیرہ الفاظ۔ اب ان دونوں چیزوں کے ساتھ مل کر ایک زبان بنتی ہے۔ جب آپ کے پاس بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں اور پھر ان کو جوڑنے کا جو سلیقہ ہوتا ہے جسے گرامر کہتے ہیں، یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں تو اٹس مینز کہ آپ کو وہ زبان آ جاتی ہے، بولنا لکھنا جو بھی ہے۔ اب عام طور پہ ہمارے ہاں یہ پاکستان میں خاص طور پہ یا ساؤتھ ایشیا میں یہ طریقہ رائج ہے کہ زبان کو سکھانے کے لیے سب سے پہلے اس کو گرامر کے قواعد سکھائے جاتے ہیں، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم گرامر کے قواعد میں الجھ جاتے ہیں، اس قدر الجھ جاتے ہیں کہ ہماری اس زبان کو سیکھنے کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ کم از کم میرے ساتھ جو اسکول لیول پہ یا کالج لیول پہ ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے کہ ہم گرامر میں اس قدر الجھ گئے کہ ہم کوئی بھی زبان پراپرلی نہ سیکھ سکے، نہ سمجھ سکے، نہ ہی اس کو بول سکے۔ تو اس کا دوسرا طریقہ جو دنیا میں رائج ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ووکیبلری ہے، جو الفاظ ہیں، ان پہ اپنی گرفت مضبوط کی جائے۔ جب آپ کے اندر بہت سارے الفاظ جمع ہو جاتے ہیں، آپ کو ان الفاظ پہ دسترس حاصل ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ جو گرامر کے قوانین ہیں ان کو خود بخود سمجھ جائیں، اور یہی طریقہ فطری طریقہ بھی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ بولنا سیکھتا ہے، تو اس کا فطری طریقہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی ووکیبلری بناتا ہے، یعنی کہ الفاظ کے نام، چیزوں کے نام سیکھتا ہے، الفاظ سیکھتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جو وہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو معاشرے سے یا اپنے ارد گرد سے وہ اس کا جو بولنے کا گرامر ہے وہ سیکھ جاتا ہے کہ میں نے الفاظ کو کیسے جوڑنا ہے۔ جیسے سب سے پہلے وہ پانی سیکھتا ہے، پھر مجھے سیکھتا ہے، پھر دیں سیکھتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ سیکھتا ہے کہ مجھے پانی دیں، وہ پانی مانگنا سیکھ جاتا ہے ایک پراپر طریقے کے ساتھ۔ لیکن اس کا سٹارٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ الفاظ سے ہوتا ہے۔ تو خیر، یہ کوئی گرامر سے شروع کرنے کا طریقہ بھی میں غلط اس کو نہیں کہوں گا، لیکن یہ ہے کہ جو آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسے الفاظ کے ذریعے سے شروع کریں۔ تو ہم ان ویڈیوز میں جو قرآن کے الفاظ ہیں ان کو ووکیبلری کے ذریعے سیکھنے کی، قرآن کو ووکیبلری کے ذریعے سیکھنے کی کوشش کریں گے، بجائے اس کے کہ ہم گرامر کی طرف جائیں۔ گرامر کا اگر ہم اس کو کمپلیٹ کر گئے کامیابی کے ساتھ تو پھر ہم گرامر کی طرف جانے کی کوشش کریں گے، لیکن ان ویڈیوز میں صرف آپ کو ملیں گے قرآن مجید کے بہت سارے الفاظ سیکھنے کے لیے۔ اچھا، اس میں ہم کس طرح سیکھیں گے؟ اس کا پیٹرن ہمارے پاس یہ ہوگا کہ ہم سب سے پہلے قرآن مجید کا ایک لفظ لیں گے، اس سے ریلیٹڈ جو اردو ورڈز، اردو میں جو ورڈز بولے جاتے ہیں یا سمجھے جاتے ہیں، ہم سب سے پہلے ان کو ڈسکرائب کریں گے۔ اس کے بعد اسی لفظ سے ریلیٹڈ قرآن مجید میں جو باقی الفاظ موجود ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ قرآن مجید ہی میں سے ایگزامپل دیں گے، بہت ساری ہم مثالیں دیں گے آیات کے ذریعے کہ یہ لفظ اس آیت میں موجود ہے، اس آیت میں موجود ہے۔ اس جتنی میکسیمم ہم سے ہو سکی یہاں پہ پاسبل ہوئی ویڈیو میں ہم اس کی ایگزامپلس وہاں سے دیں گے۔ اس کے بعد جو لوگ ذوق رکھتے ہیں زبان کا، ان کے لیے ہم اسی لفظ سے، جو قرآن مجید کا ہم نے لفظ ایک پک کیا ہے، اسی کے ریلیٹڈ جو الفاظ موجود ہوں گے فارسی میں، کیونکہ فارسی، عربی اور اردو کا آپس میں بہت کمبینیشن ہے، آپس میں بہت تعلق ہے، گہرا تعلق ہے، کہ اردو میں ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ جو الفاظ ہیں فارسی اور عربی سے ملتے ہیں، تو اس لیے ہم فارسی سے وہ الفاظ ڈسکس کریں گے جو اسی لفظ کے ریلیٹڈ ہوں گے۔ اس کے علاوہ چونکہ انگریزی ایک بڑھتی ہوئی زبان ہے پاکستان میں اور ساؤتھ ایشیا میں، اور جو ہندی سمجھنے والے، اردو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ اب انگریزی کی طرف بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہیں اور ان کی اس کو ضرورت سمجھتے ہیں، تو اس لیے ہم اس کو پھر اس کے بعد انگریزی سے جو وہ الفاظ اس کے ریلیٹڈ ہوں گے، اسی لفظ کے ریلیٹڈ ہم ان کو اس ویڈیو میں شامل کریں گے۔ تو یہ سارا طریقہ ہوگا اس پوری ویڈیو کا، جو ہم آگے ویڈیوز ہوں گی ہماری، ان ساری ویڈیوز میں یہی طریقہ کار
لے کے ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد آخر میں ہم یہ کریں گے کہ جو لوگ باذوق ہیں اور اردو سے محبت رکھتے ہیں تو ان کے لیے ایک شعر ایسا آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جس میں وہی الفاظ جو ہے وہ شامل ہو، اور یا پھر ایسا الفاظ شامل ہو جو اس کے ریلیٹڈ ہو. تو یعنی کہ اس کے ریلیٹڈ ہم کوئی ایک شعر بھی اس میں ایڈ کریں گے باذوق لوگوں کے لیے. تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا لیسن. آج کا جو پہلا لفظ ہے وہ قرآن مجید کی آخری سورۃ الناس کی پہلی آیت کا پہلا لفظ ہے. آخری صورتوں کا انتخاب میں نے اس لیے کیا ہے کہ آخری صورتیں عام طور پہ اکثر لوگ نماز میں تلاوت کرتے ہیں، تو جب یہی الفاظ بار بار وہ نماز کے اندر تلاوت کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کے جو معنی ہیں وہ ان کے ذہن میں پختہ ہونا شروع ہو جائیں گے اور نماز کی بہتر سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. تو اصل مقصد بھی یہی ہے. تو چلیں وقت مزید تمہید میں ضائع کیے بغیر قرآن مجید کی جو آخری صورت ہے سورۃ الناس کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، اس کا جو پہلا لفظ ہے کل جو ہے لفظ اس کا مطلب ہے کہو. قل اعوذ برب الناس، کہو میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی. اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو روٹ ورڈ کیا ہے. عربک میں تھوڑی سی مزید میں اس کی ڈسکرائب کر دوں کہ جو عربک میں جتنے بھی الفاظ ہیں ان کا کوئی نہ کوئی ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، وہاں سے وہ الفاظ ڈرائیو کیے جاتے ہیں. روٹ ورڈ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو بنیادی حروف ہیں، بنیادی حروف پر مشتمل کوئی لفظ اس کو روٹ ورڈ کہا جاتا ہے. تو ہر لفظ کے پیچھے کوئی نہ کوئی روٹ ورڈ موجود رہتا ہے، اور اکثر جتنے الفاظ عربک میں استعمال ہوتے ہیں ان کا جو روٹ ورڈ ہوتا ہے وہ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے. سارے نہیں لیکن اکثر جو ہیں وہ اس طرح کے جو 3 الفاظ ہیں 3 حروف ہیں ان پہ مشتمل ہوا آپ کو ملے گا. تو جو قول ہے یہ کل جو ہے اس کا روٹ ورڈ 3 حروف قاف، واو اور لام پر مشتمل ہے، اور اسے اگر ہم پروناؤنس کریں گے پڑھیں گے تو یہ قولو پڑھا جائے گا. القولو یا قولو آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جب یہ اردو میں آیا، یہاں سے اس کو جب اردو میں لیا گیا تو اردو میں اس کے کون سے الفاظ جو اسی سے ڈرائیو کیے گئے ہیں، کل سے ڈرائیو کر کے اردو میں کون سے الفاظ لائے گئے ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ قولو سے جو الفاظ لے کے اردو میں استعمال ہوئے ہیں. سب سے پہلا جو لفظ ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے اقوال. اقوال سے مراد کول یا اقوال دونوں کہہ سکتے ہیں. دیکھیں کول بھی استعمال ہوتا ہے، کول کی جمع اقوال ہے. کول کہتے ہیں کسی کی کہی ہوئی بات، اور اقوال اس کی جمع ہے کہ کسی کی کہی ہوئی بہت ساری باتیں ان کو ہم اقوال کہتے ہیں. پھر اسی طرح اسی میں سے جو دوسرا لفظ ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے وہ ہے اقوال زرعی. کسی کی کہی ہوئی اچھی باتیں، سنہری باتیں، ان کو اقوال زرعی کہا جاتا ہے، اور یہ لفظ بھی کل سے یعنی قول سے ڈرائیو کیا گیا ہے. پھر تیسرا جو لفظ ہے وہ ہے مقولہ. مقولہ بھی اس کا مطلب بھی یہی ہے جو مطلب قول کا ہے کہ کسی کا کوئی اسپیسیفک کہی ہوئی کوٹیشن جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں، کسی کی کہی ہوئی کوئی اسپیسیفک بات کسی ٹرم میں، تو اس کو ہم مقولہ اردو میں کہتے ہیں. پھر جو اس کا چوتھا لفظ ہے وہ ہے قولن. قولن کو اردو میں اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ تو قولن کہی ہوئی بات ہے، یعنی کہ کوئی عملی بات نہیں ہے، کوئی عملی کام نہیں ہے، بلکہ صرف ایک زبانی کلامی سی بات ہے، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تو قولن ہے، کہ قولن اس نے ایسا کہا لیکن یہ عملی طور پہ اس کام کو وہ نہیں کر سکا. پھر لفظ جو عام طور پہ استعمال ہوتا ہے قوالی. قوالی اردو میں جو لفظ ہے وہ بھی اسی سے ڈرائیو کیا گیا ہے. پھر ایک لفظ شاید آپ لوگوں کے لیے یہ نیا ہوگا، باقی تو عام الفاظ ہیں جو عام زبان میں استعمال کیے جاتے ہیں یا ہماری عام گفتگو میں استعمال ہوتے ہیں. پھر یہ لفظ ہے قولدار. قولدار ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو کوئی بھی معاہدہ جو کرے وہ صرف زبانی معاہدہ کرے، وہ لکھوا کے نہ کرے یا اس کے لیے کوئی پراپرلی اسٹیمپ سسٹم نہ ہو، تو ایسے شخص کو قولدار کہا جاتا ہے. اور یہ لفظ عام طور پہ پرانا لفظ ہے جو کاشتکاروں کے لیے یا ایسے لوگ جو کوئی کاشتکاری کے معاہدے کرتے ہیں ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اچھا، اب جو اس کا دوسرا سیکشن ہے ہم اس کی طرف چلتے ہیں کہ کل سے جو ڈرائیو کیے گئے قرآن مجید میں باقی الفاظ ہیں جو قولو سے ڈرائیو کیے گئے قرآن مجید میں الفاظ استعمال ہونے والے الفاظ جو مختلف صورتوں میں ہیں، مختلف شکلوں کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ میں ہم اگزامپل بھی دیکھیں گے. تو قرآنی الفاظ میں سب سے پہلا جو ہمارے پاس لفظ ہے وہ ہے یقولو.
یقولو کا مطلب ہے وہ کہتے ہیں. اس کی اگر ہم مثال دیکھیں قرآن مجید سے تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 جو ہے وہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں. دیکھیں اوپر یقولون وہاں پہ لفظ استعمال ہوا اور اس کے جو ترجمہ ہے یہاں پہ وہ اس طرح ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے حالانکہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں، حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں. تو یہاں پہ جو کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں، تو یہاں پہ بھی دیکھیں کہ وہ کہنے والا لفظ استعمال ہوا ہے، اسی طرح اسی معنی میں آیا ہے یقولون وہ کہتے ہیں. دوسرا لفظ جو ہے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ ہم گرامر کی طرف نہیں جاتے، ہم صرف الفاظ کو دیکھیں گے اور یہاں پہ صرف ہم الفاظ کے جو معنی ڈرائیو کریں گے. تو اس لیے ہم اسپیسیفک شاید آپ کو جو گرامر کے لحاظ سے یہاں پہ میننگز ہیں اس طرح اس میں شاید اونچ نیچ ہو جائے، اس لیے اس کے لیے میں پیش کی معذرت چاہتا ہوں کہ ہم صرف یہاں پہ فوکس کر رہے ہیں الفاظ پہ، ہمارا مقصد گرامر کو ڈسکس کرنا یہاں پہ نہیں ہے. اس لیے اگر اس میں کہیں بھی کوئی اپس ڈاؤنز ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پیش کی معذرت. تو دوسرا ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے قلنا. قلنا کا مطلب ہوا ہم نے کہا. تو اس کی جو اگزامپل ہم دیکھیں گے قرآن سے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو پس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو یہاں پہ بھی دیکھیں لفظ کہا استعمال ہوا ہے، یعنی کہ اس میں بھی معنی وہی ہیں جو کل سے ڈرائیو کیے گئے نا، کہنے کا، کوئی نہ کوئی بات کہنے کا اس میں ذکر ہوا ہے. پھر ہم اس کی تیسرے لفظ کی طرف چلتے ہیں. تیسرا لفظ ہے ہمارے پاس قولا. تو قولا کا جو اگزامپل قرآن سے ہم دیکھتے ہیں وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. تو اس میں دیکھیں نا یہاں پہ بھی لفظ جو کہا ہے فرشتوں سے کہا، تو یہ لفظ وہیں سے اسی کے معنی میں آتا ہے. اچھا اس کا جو لفظ چوتھا لفظ ہم لیں گے وہ ہے قولو، وہ کہتے ہیں. قرآن مجید سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. جواب دیتے ہیں یعنی کہ وہ کہتے ہیں. یہاں پہ بھی لفظ کہنا وہی کل سے ڈرائیو کیا گیا ہے. اسی آیت کی ایگزامپل ہے، اس میں ایک اور لفظ ہے جو اس سے ڈرائیو کیا گیا ہے، وہ ہے کیلا، کہا جاتا ہے. آپ نے دیکھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، تو اس میں بھی وہی دیکھیں. اب اگر آپ کو لفظ کل سمجھ آ گیا یا قول سمجھ آ گیا، جب بھی یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوگا جس صورت میں بھی آئے گا تو آپ کو کم از کم اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کچھ کہنے سے ہے، اس میں کوئی بات کہنے سے متعلق کوئی بات کہی گئی ہے. پھر ایک اور اس کی آخری اگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں، وہ ہے یقولون، وہ کہتے ہیں ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا. پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کما لیں، یعنی کہ اس میں بھی یقولون ہے لفظ، یعنی کہ وہ کہتے ہیں. تو یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ ان سارے الفاظ میں کہیں نہ کہیں جو ہمیں معنی ملتا ہے وہ کچھ کہنے کا معنی ملتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ جو قرآن مجید میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ ہزاروں بار یہ لفظ استعمال ہوا ہے. میں نے اس کی تعداد یہاں پہ لکھی نہیں ہے کہ کتنی بار یہ اس لفظ سے جو ڈرائیو کیے گئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن زیادہ تر الفاظ جو ہیں انہی فارمز میں ہیں. شاید اس سے کوئی ایک دو فارمز اس کی الگ بھی ہوں گی، یقیناً ہیں، لیکن چونکہ سب کا یہاں پہ اگزامپل دینا ممکن نہیں تھا تو جو زیادہ تر استعمال ہونے والے الفاظ ہیں ان کی اگزامپلز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. جب بھی آپ قرآن مجید کی اب تلاوت کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ الفاظ مختلف صورتوں میں وہاں پہ پائے گئے ہیں اور آپ کو اس میں سے کہیں نہ کہیں وہ معنی سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. آپ کو ایک دم سے ذہن میں کلک ہوگا کہ ہاں اس کا مطلب کچھ کہنے سے متعلق ہے، کوئی بات کہنے سے، جواب دینے سے، ایکسپریس کرنے سے، اس کے متعلق کہیں نہ کہیں ہمیں اس کا معنی ملتا ہے.
تو چلیں اس کے ہم یہاں تک تو یہ ہے قرآن سے متعلق، اردو سے متعلق بات ہو گئی. اب جن لوگوں کو زیادہ اس سے اردو سے لگاؤ ہے یا اردو کو سمجھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم تھوڑے سے اس کو فارسی کا ٹچ دے دیتے ہیں، اس لیے کہ جو اردو ہے ہماری وہ فارسی کے بغیر نامکمل ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے الفاظ جو اردو میں ہمارے بولے جاتے ہیں وہ فارسی سے ڈرائیو کیے گئے ہیں. تو یہاں پہ فارسی کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہی الفاظ دیکھیں گے کہ جو الفاظ کل کے معنی میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، چونکہ فارسی میں آپ کو عربی کے الفاظ بہت ہی کم ملیں گے، لیکن الفاظ آپ کو اردو میں ایسے بہت سے ملیں گے کہ جو فارسی سے ہیں اور فارسی سے اردو میں شامل کیے گئے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ فارسی میں کل کے مترادف یعنی کہ بات کہنا، اس کے متعلق جو الفاظ فارسی میں ہیں اور وہاں سے پھر وہ اردو میں کس طرح آئے ہیں وہ تو چلیں ایک لمبی بحث ہے، لیکن ہم تھوڑی ان کا ہلکا سا ایک ٹچ دے دیتے ہیں کہ فارسی کے الفاظ میں ہمارا جو پہلا لفظ ہے وہ ہے بیان کردن. اب دیکھیں جو بیان کرنا ہے اردو میں وہ اسی سے نکلا ہوا ہے. دوسرا لفظ ہے حرف زدن، جو ہمارے پاس حرف یا حروف لفظ لکھا جاتا ہے وہ اسی سے ڈرائیو کیا جاتا ہے. اور پھر زبان زد عام، جو زد لفظ ہے وہ یہی سے ہے، زدن سے نکالا گیا ہے. پھر لفظ ہے، تیسرا لفظ ہے گفتن. یہ جو گفتن ہے یہ ہماری جو گفتگو ہے، بات کہنا، بات کرنا، یہ گفتن سے ڈرائیو کیا گیا ہے، اردو میں آیا ہے. پھر ایک اور لفظ ہے صحبت کردن. صحبت کردن جو ہے یہ بھی صحبت بھی اردو میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ فارسی سے آیا ہے. اور پھر جو ہے اظہار داشتن. اب دیکھیں جو اظہار ہے وہ بھی ہمارے پاس اردو میں فارسی سے آیا ہے. تو یہ سارے معنی جو ہیں اگر ہم دیکھیں تو یہ کل کے مترادف ہیں، بات کرنا، گفتگو کرنا، اظہار کرنا، یہ سارے متعلق ہیں کس سے؟ کل سے متعلق ہیں، جو ہم نے پہلا لفظ قرآن مجید کی آخری صورت کی پہلی آیت سے پہلا لفظ جو لیا تھا. پھر وہ لوگ جو تبلیغ کا کام کرتے ہیں، خاص طور پہ باہر کے لوگوں کو، انگریزی سمجھنے والے لوگوں کو، انہیں انگریزی کی ضرورت تو ہمہ وقت رہتی ہے، اور خاص طور پہ ایسے الفاظ کی جو قرآن مجید سے ریلیٹ کرتے ہوں. سو لیٹس گو. سب سے پہلا ہمارا جو لفظ ہے وہ ہے سے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ پہلے ہم فارمل ورڈز کریں اور پھر ہم انفارمل ورڈز کی طرف جائیں. فارمل سے مراد یہ ہے کہ جو عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں، ہماری عام بول چال میں اکثر ہم لوگ اردو کے اندر مکس کر کے بول دیتے ہیں اور بہت کامنلی سمجھے جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایسے الفاظ جو اتنے فارمل نہیں ہیں، انفارمل ہیں، تھوڑے سے عام طور پہ نہیں بولے جاتے، تو ہم ان الفاظ کو ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے ہے سے، یعنی کہنا، ٹیل بتانا، اسپیک بولنا، ٹاک بات کرنا، کنورس گفتگو کرنا، ریمارک کوئی بیان دینا، ایکسپریس بیان کرنا، یہ بھی ہو گیا. یہ تو ہمارے پاس ہو گئے ذرا فارمل سے ورڈز. پھر اب ہم انفارمل میں دیکھتے ہیں تو ایک ہے ڈکلیئر. ڈکلیئر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا دعویٰ کرنا یا بیان کرنا، اس کا بھی وہی میننگ ہے. اور پھر ہے کنفیبولیٹ. کنفیبولیٹ کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو بیان کرتے ہیں اور وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اس کو ہم کنفیبولیٹ کہتے ہیں، یا واضح کرنا. پھر ہے اسٹیٹ. پھر ہے ریپریزنٹ. اسٹیٹ کا مطلب بھی بیان ہو گیا. ریپریزنٹ کوئی بھی چیز ظاہر کرنا. ڈسکورس بیان کرنا. ڈسکرائب اس کی وضاحت کرنا. ڈسکس آپ اس سے بات چیت کرنا. سو یہ جتنے بھی ورڈز ہیں یہ سارے کے سارے ریلیٹ کرتے ہیں اسی لفظ سے جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا، دیٹ واز کل، جو ہم نے پہلی آیت سے لیا تھا، قل اعوذ برب الناس، وہاں سے. تو یہ کل سے یہ سارے ورڈز ریلیٹ کرتے ہیں. تو مجھے اس بات کی بھرپور امید ہے کہ جب بھی لفظ کل یا اس سے متعلق جتنے بھی الفاظ ہم نے پڑھے ہیں وہ قرآن مجید میں جہاں بھی آئیں گے آپ کے فوراً مائنڈ میں کلک کر جائے گا، اور ان میں سے بہت سارے الفاظ آپ کے مائنڈ میں روٹیٹ کرنا شروع ہو جائیں گے، اور اس سے آپ کی جو الفاظ پہ جو گرفت ہے اس کو سمجھنے میں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں وہ مضبوط ہوگی انشاءاللہ. ایک شعر جس میں وہی لفظ شامل ہے، اس سے متعلق ایک لفظ شامل ہے، اور یہ شعر ان لوگوں کے لیے جو شاعری سے دلچسپی رکھتے ہیں. سنیے کہ شفق گرنے کمل تالاب اس کے، شفق گرنے کمل تالاب اس کے، یہ منظر سب حسین شاداب اس کے، ہماری گفتگو واہی تباہی، ہماری گفتگو واہی تباہی،
مگر اقوال سب نایاب اس کے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے لفظ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔